کیا, ایران سے جنگ کر لی, اس کے بعد کیا کیا انہوں نے, قطر پہ اٹیک کر دی, یمن پہ وہ ہر دور اٹیک کرتے ہیں, ٹونیشیا پہ ایک فلوائٹا تھا اس پہ اٹیک کر دیا. آپ ساری گیم کو سمجھ رہے ہیں, اٹس آل اباؤٹ دا پولیٹیکل گینس. اگلی بات سنیے گا, اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حماس نے اس ٹائم جو ہے وہ کیا رسپانس دیا ہے. میں ابھی آپ کو میپ بھی دکھاتا ہوں. حماس نے کیا بات کی, اس کو غور سے سمجھیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا. حماس نے بھی ریسنٹلی ایک رسپانس دیا ہے. Hamas is saying that there may be a logical challenges. Sources close to Hamas told Reuters handling over living hostages could prove relatively straightforward, but retrieving bodies of dead ones aim to devastation and rubble of Gaza would take longer a few days. اب حماس کیا کہہ رہا ہے؟ حماس یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوسٹیج اس کے پاس زندہ ہیں ان کو تو بھیجنا اسرائیل اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو موو کرنا بڑا مشکل ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے, میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اور ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس میپ کو دیکھیے گا, یہ غزہ کا کرنٹ میپ ہے, یہ غزہ کا کرنٹ میپ ہے. اوکے, یہ غزہ کا کرنٹ میپ ہے. یہ جو یلو لائن جو ہے, یلو لائن, یہاں پہ اسرائیل کی فوج بیٹھی ہوئی پیچھے. غزہ سٹی میں اصل جو میجر لوگ ہیں وہ غزہ سٹی میں حماس کے فیکشنز بیٹھے ہوئے ہیں, اور میجر جو اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حماس کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے, اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہوسٹیجز ہیں وہ بھی غزہ سٹی میں ہی ہیں اس ٹائم. میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں. جو میجر ہوسٹیجز ہیں وہ اس ٹائم غزہ سٹی میں ہی ہیں. اوکے, اصل جو ہوسٹیجز ہیں وہ غزہ سٹی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا, میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں, ایک اور چیز دکھاتا ہوں. اوکے, اب بات یہ کہ اسرائیل حماس یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس ٹائم جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو بھیجنا مشکل ہے, اس میں ٹائم لگے گا. جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھیجنا اتنا مشکل نہیں ہے. اب اس کو ذرا سمجھیے گا کہ جو جن کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں ان کو موو کرنا کیوں مشکل ہے. دیکھیے, ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے اس کو موو کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو اٹھانے کے لیے 2 سے 3 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, ڈیڈ باڈی کو موو کرنا اور ایک عام انسان کو, زندہ انسان کو موو کرنے میں ایک فرق ہوتا ہے. جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا, اس کو 3 سے 4 لوگ اٹھاتے ہیں, پھر وہ ڈیڈ باڈی موو ہوتی ہے, تو اس میں ٹائم لگے گا. اور اس ٹائم حماس کے پاس کوئی ایسی گاڑی بھی نہیں ہے, کوئی ایسی سروس بھی نہیں. یا تو پھر اسرائیل ان کو گاڑیاں پرووائڈ کرے گا, ریڈ کراس کوئی گاڑیاں پرووائڈ کرے گا, ایمبولینسز جس میں یہ ڈالیں گے, یا تو اگر ان کو یہ خود بھجوانا ہے اپنی طریقے سے تو اس میں ان کو ٹائم لگے گا. لیکن جو لوگ زندہ ہیں, حماس یہ کہہ رہا ہے کہ ان زندہ لوگوں کو وہ ایزیلی جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایزیلی ان لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا مور امپورٹنٹلی غزہ سٹی سے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اب اگلی بات سنیے گا. اب فرائیڈے کو ایک کال ہوئی ہے ہمارے پاس, ایکسیس ایک نیوز پیپر ہے, ایک بڑا زبردست نیوز پیپر ہے. مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ انہوں نے ریسنٹلی ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ کی ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکسیس نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے کال پہ نیتن یاہو صاحب کی, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہینڈ فری ہے یہ بیسکلی آڈیونک ہے. اچھا, اگلی بات سنیے گا. اب فرائیڈے کو جو ہے وہ ایک کال ہوئی ہے, میں اس کال کے بارے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ فرائیڈے کو جب حماس نے ایک دم سے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کرتے ہیں, ہم تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لیں گے, آپ کے ساتھ معاملات کو ہم بہتر کریں گے, تو فوراً سے کیا ہوا, فوراً سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ کال کی نیتن یاہو صاحب کو. اب اس کال کی جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ رہی ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب سنیے گا اس کال کی کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں. وین حماس کیم بیک ود اے یس but to President Trump Gaza peace plan proposal on Friday, Trump suddenly called Israeli Prime Minister Netanyahu to discuss what he saw as a good news. A US official with knowledge of the call told Axios. اب اس کو سمجھیے گا. اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں نا, ان میں سے جو بیسٹ ون ہے اس میں ایک فائنینشیل ٹائمز ہے, رائٹرز ہے, ایکسیس ہے. یہ 3 ایسے نیوز, اور CNN بھی ہے اور BBC بھی ہے. یہ 5 ایسے نیوز پیپر ہیں جن کی کریڈیبلٹی سب سے زیادہ ہے دنیا میں. اس میں ایک ایکسیس بھی ہے. بہت کم وقت میں ایکسیس نے اپنا نام بنایا. اب ایکسیس کو ایک سورس نے بتایا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک خبر ملی کہ حماس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ ایک طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے, تو فوراً سے کیا ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے چھلانگ ماری اوول آفس میں اور فوراً سے کال کی نیتن یاہو صاحب کو اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ نیتن یاہو صاحب جنگ ختم ہونے والی ہے. لیکن اس کال میں کیا ہوا, ذرا غور سے سنیے گا. میں آپ کو اس کال کی کنورزیشن سنانا چاہتا ہوں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں سینسر کروں گا, آپ ان الفاظ کو سمجھ آئیے گا. اب ہوا کیا, when Donald Trump called Mr. Netanyahu, he saw a good news, a US official told. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو صاحب کو کہا کہ نیتن یاہو صاحب کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ حماس نے میرے پیس پلانس کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اب تو مڈل ایسٹ سے پیس آئے گا. لیکن فرام دا ادر سائڈ نیتن یاہو صاحب felt differently. Mr. Netanyahu told Trump this is nothing to celebrate and that doesn't mean anything. اب
یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو پرسوں ایک بات بتائی تھی، نیتن یاہو صاحب کے کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب خوش نہیں ہے اس چیز سے کہ غزہ کی جنگ ختم ہونے والی، بیکاز کیوں؟ ان پہ کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں کیسز فٹ ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ ان کی گورنمنٹ فارغ نہ ہو جائے. تو نیتن یاہو صاحب خوش نہیں ہیں. جب ٹرمپ صاحب نے کال کی، یہ سورسز بتا رہے ہیں کہ جب ٹرمپ صاحب نے کال کر کے کہا نیتن یاہو صاحب کو کہ بہت خوشی کی بات ہے، جنگ اب ختم ہوگی، اب امن ہی امن ہوگا، تو نیتن یاہو صاحب نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ٹرمپ صاحب، ہم کس چیز کے لیے خوشی منائیں. آگے ٹرمپ صاحب نے جو ٹھکائی کی ہے وہ سنیے گا، وہ بات کچھ میں ورڈز سینسر کر رہا ہوں، یہ سورسز نے بتائی یہ بات. یہ فرائیڈے کو کال ہوئی ہے. Trump fight back. Trump said to Netanyahu that I don't know why you are always so FUC negative. This is a win, take it. تو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم اتنے زیادہ، تمہاری سوچ اتنی زیادہ FUC کیوں ہے، FU کیوں ہے اتنی، میں ورڈ نہیں بول رہا، آپ سمجھ رہے ہیں. This is a win, take it. یہ جیت ہے، اس کو لے لو. آگے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹھیک ٹھاک بیستی کی آگے نیتن یاہو صاحب کی اس کال میں، اور ان کو سمجھایا کہ اب آگے جنگ نہیں لڑنی، اب اپنی فوجوں کو پیچھے لے جاؤ، اگر جنگ لڑی تو پھر میں تمہیں بھی ٹائٹ کر دوں گا. تو یہ اس کال کے دوران یہ چیز ہوئی ہے جس سے جو ہے سرزنش کی گئی ہے، ڈرایا دھمکایا گیا نیتن یاہو صاحب کو کہ آپ میری بات ماننی ہے، آپ کو جنگ کو جاری نہیں رکھنا. اگلی بات سنیے گا، مور امپورٹنٹلی اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ اتنا میٹر کیوں کرتا ہے. میں فرائیڈے کی کال پہ دوبارہ آتا ہوں جو فرائیڈے کو کال ہوئی ہے، لیکن مور امپورٹنٹلی اگلی بات سنیں گا. وائی اٹ میٹرس، یہ میٹر کیوں کرتا ہے، یہ بھی جاننا اور یہ ماننا، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. اب بات یہ ہے کہ دا ایکسچینج وچ اے سیکنڈ US آفیشل کنفرمڈ ریفلیکٹس ہاؤ ڈیٹرمائنڈ ٹرمپ از ٹو پش تھرو نیتن یاہو ریزرویشنز اینڈ کنونس ہم ٹو اینڈ دا وار اف حماس ول میک اے ڈیل. اب اس بات کو سمجھیے گا. دیکھیں، ایک اور آفیشیل یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے قریب ایک آفیشیل ہے، اس نے اپنا نام نہیں بنایا، اس نے ایکسیس کو بتایا ہے کہ دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیتن یاہو صاحب اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، حماس اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن کون اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا؟ نیتن یاہو صاحب. کیوں؟ وہ میں نے آپ کو آلریڈی وجہ بتا دی ہے. اب اگلی بات سنیں گا. اب جو فرائیڈے کی کال ہوئی ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آ رہی ہے جو لیک ہوئی ہے کال. US official said the dynamics between both of them, Mr. Netanyahu and Trump, Friday call was much more contentious and that Trump was annoyed. Despite the tough and firm decision, both US officials emphasized that the pair had managed to reach an agreement. اب یاد رکھیے گا، مور امپورٹنٹلی اب ہوا کیا؟ مور امپورٹنٹلی یہ ہوا کہ اس کال کے دوران ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ نظر آیا ہے. ٹرمپ صاحب نے جتنی بھی دیر کی کال ہوئی ہے، ہمیں ٹائم تو نہیں پتا، لیکن ٹرمپ صاحب نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے، بےزتی کی ہے ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کی کہ اب ٹائٹ ہو جو، آگے جنگ نہیں کرنی. اور آخر کار کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ جو اس کال کو ریکارڈ کر رہے تھے یا جو اس کال سے فیملیئر ہیں، اس کی کنورزیشن سے، انہوں نے کہا کہ آخر کار دونوں لیڈرز جو ہیں وہ انہوں نے بات کو سمجھ لیا کہ وہ اب جنگ نہیں کریں گے، اور ایک ایگریمنٹ پہ وہ ریچ ہو گئے ہیں. اب یہ ایگریمنٹ ہے کیا؟ میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں ایگریمنٹ ہے کیا. اب ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بات سرسری کی ہے، اب جو اصل ایگریمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ ایک یلو لائن ہے، اسرائیل کی فوج اس یلو لائن پہ پیچھے آ جائے گی، اور اسرائیل کی فوج نے یہ بات مان لی ہے. ٹرمپ صاحب نے کیا بات کی ہے؟ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ دیکھیے گا، ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ یہ غزہ ہے، یہ غزہ سٹی ہے سارا، اوکے، یہ اسرائیل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا بات کی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ہوسٹیجز تب ریلیز ہوں گے جب حماس کو کہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اپنی فوجوں کو یہ پیچھے بھیجیں. اب یہ یلو لائن پہ فوج پیچھے آ چکی ہے، اس سارے علاقے میں فوج پیچھے آ چکی ہے، اسرائیل کی فوج پیچھے آ چکی ہے، یہ بات سب کو ماننا پڑے گا. لیکن اگلی بات جاننا بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے. اگلی بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی کہ حماس پر کوئی اٹیک نہیں ہوگا. اب حماس پہ تو 2 دن سے غزہ پہ 2 دن سے اٹیکس ہو رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ کوئی اٹیک نہیں ہوگا، دیر ول بی اے ٹوٹل سیز فائر، اور پھر ہم نیگوسیشنز لے کر چلیں گے. لیکن غزہ میں اٹیک تو ہو رہا ہے. غالباً اس کال میں کچھ نیتن یاہو صاحب نے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں. غالباً ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی یہ بات تو نیتن یاہو صاحب مان گئے کہ ہم اپنی فوج کو پیچھے لے کر آ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں مانے کہ ہم اسٹرائکس نہیں کریں گے. اب ہمارے پاس 2 انفارمیشنز آ رہی ہیں. پہلی انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ ایئر اسٹرائکس جو ہیں، جو F-35 یا F-16 یا ڈرون سے جو بھی اٹیکس ہوتے تھے غزہ میں، وہ تو رک گئی ہیں. ایئر اسٹرائکس 2 دن سے نہیں ہو رہی، لیکن جو میزائل حملے ہیں، جو فوجیاں جو ہیں وہ فائرنگ ہے، وہ فائرنگ وغیرہ چل رہی ہے. ٹینکس بھی اپنے مارٹر گولے جو ہیں وہ پھینک رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے. لیکن ایک طرح سے جو ایئر فورس ہے وہ خاموش ہو گئی ہے، وہ اٹیک نہیں کری. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نیتن یاہو صاحب نے بھی گین کرنے کی کوشش کی ہے. بے شک ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی نیتن یاہو صاحب نے جو ہے وہ مور امپورٹنٹ یہ بات
کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اٹیکس تو کریں گے لیکن وہ اٹیک ایئر فورس سے نہیں کریں گے اور وہ اتنے بروٹل نہیں ہوں گے، لیکن اسٹل بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور بہت نقصان ہو رہا ہے اس ٹائم پورے کے پورے غزہ میں۔ اگلی بات سنیے گا، اب اگلی بات کیا ہے، جب یہ بات پوچھی گئی اس کال کے بارے میں وائٹ ہاؤس سے، تو وائٹ ہاؤس ڈکلائن ٹو کمنٹ آن دا کال، تو وائٹ ہاؤس نے اس کال کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ ایکسیس رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی، کچھ سورسز نے۔ اب اگلی بات سنیے گا، اب اسرائیل کی ملٹری کیا کہتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بیکاز اسرائیل کی ملٹری جو ہے دیٹس آ ویری امپورٹنٹ۔ The Israeli military has been ordered to halt its campaign on the Gaza city by its political leadership while it was preparing for the first phase of Donald Trump to end the war in Gaza and release all hostages۔ اب اسرائیل کی جب ملٹری کو کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ فوراً سے پیچھے ہٹنا ہے، تو اسرائیل کی ملٹری نے کیا کیا، میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں۔ اوکے، اسرائیل کی ملٹری کا یہ خیال تھا کہ سنڈے کی شام کو کیا ہوگا، سنڈے کی شام کو جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اسرائیل کی ملٹری نے کہ غزہ سٹی کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل بلاکٹ کر کے غزہ سٹی پہ ٹھیک ٹھاک اٹیک کریں گے اور پورے غزہ سٹی میں حماس کی قیادت کو فارغ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، یہاں سے اٹیکس ہوں گے۔ لیکن جب فرائیڈے والے دن حماس نے کہا کہ ہم اب نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، تو کیا ہوا، تو فوراً سے اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی فوج جو ہے وہ پیچھے لے آئیں۔ اب اسرائیل کی فوج جو ہے وہ پیچھے آ چکی ہے۔ میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں غزہ سٹی کا، کیونکہ غزہ سٹی بہت انپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اوکے، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا میپ، یہ میپ دیکھنا پڑی، یہ ٹرمپ صاحب نے میپ شیئر کیا اس لیے دیٹس میپ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ غزہ سٹی کا گھیرا ختم کر دیا ہے اور اسرائیل کی فوج اب پیچھے آ گئی ہے۔ یہ غزہ سٹی ہے۔ غزہ سٹی ہمیشہ سے امپورٹنٹ علاقہ ہے کیونکہ یہ حماس کا گڑھ ہے۔ حماس کے زیادہ تر ملٹری بیسز جو ہیں، حماس کے زیادہ تر جو اڈے ہیں، جو ٹنلز ہیں، وہ اس جگہ پہ ہیں۔ میں آپ کو ایک اور میپ دکھاتا ہوں، کلیئر میپ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ والا میپ۔ اوکے، ایک سیکنڈ، اپالوجیز فار دیٹ۔ آل رائٹ، اس ٹائم جو مور امپورٹنٹلی جو فوج ہے، یہ غزہ سٹی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ غزہ سٹی ہے اور جو اسرائیل کی فوج ہے وہ یہاں وہ پیچھے آ گئی ہے۔ تو ایک طرح سے جو حماس ہے اس کو ایک چانس مل گیا کہ وہ ایک طرح سے نیگوسیشنز کرے اور لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو بھی موو کرے، اور جو اس کے اس ٹائم ہوسٹیجز ہیں، جو اصل جو ہوسٹیجز ہیں وہ اس ٹائم غزہ سٹی میں ہیں، باقی علاقوں میں اتنے ہوسٹیجز نہیں ہیں۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی بات کیا ہے، اب مور امپورٹنٹلی اسرائیل کی جو اسرائیل کی ملٹری کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا، یہ اسٹیٹمنٹ جاننا اور اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ۔ اب اسرائیل کی ملٹری کیا کہہ رہی ہے، دا اسرائیلی ملٹری سیڈ، جو آئی ڈی ایف ہے، اسرائیلی ڈیفینس فورس IDF، it is saying that it was directed to advance readiness for the first part of the Trump plan۔ تو جو اس ٹائم کہا گیا اسرائیل کی ملٹری کو، وہ کہا گیا کہ آپ نے فلی طور پہ اپنے جو چیک پوسٹ ہیں ان کو آپ ڈسٹرائے کر دیں، غزہ سٹی کے جو باہر آپ نے لگائی ہوئی ہیں، آپ اپنی فوج کو پیچھے لے جائیں، سارے کے سارے ٹینکس پیچھے چلے جائیں، اور ساری کی ساری فوج جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب اگلی بات کہ دیکھیے، میں نے آپ کو کال کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی تھی، دیکھیے اس کو سمجھیے گا۔ اسرائیل جو ہے اس کی جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہوئی ہے فرائیڈے کو نیتن یاہو صاحب کے ساتھ، تو ایک بات طے ہوئی ہے کہ اسرائیل ایئر اسٹرائکس نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنے مارٹل گولے، اپنی فائرنگ سے لوگوں کو مارے گا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ اس کا رائٹ ونگ جو ہے وہ خوش رہے اور نیتن یاہو صاحب کی گورنمنٹ فارغ نہ ہو۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابھی کے تک کی انفارمیشن کے مطابق بہت ساری اسٹرائکس جو ہیں، بہت ساری جو اٹیکس ہیں ٹینکس کی طرف سے، مارٹر گولے یا راکٹس یا میزائلس پھینکے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ سٹی کی طرف، اور بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی مارے گئے ہیں، حالانکہ ٹرمپ صاحب نے منع کیا تھا، لیکن اسٹل کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کال کے دوران کچھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں۔ پہلی نیگوسیشن یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کی فوج پیچھے چلی جائے گی، وہ ایئر اسٹرائک نہیں کرے گی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ دوسرے اٹیکس کر کے اپنی ایگو کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب مور امپورٹنٹلی اب اگلی بات کیا، اگلی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل ایک بڑا اہم بیان دیا ہے رات کو، یہاں پہ تو خیر رات تھی، وہاں پہ صبح تھی، ابھی امریکہ میں تو رات ہو رہی ہوگی، لیکن مور امپورٹنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صبح کے ٹائم یعنی ایک دن پہلے ایک بہت اہم بیان دیا ہے حماس کو لے کے، اور حماس کو انہوں نے تھریٹن کیا ہے۔ اس کو سمجھیے گا، US President Donald Trump has urged everyone involved in efforts to end the Gaza war to move fast۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سارے میڈیٹرز کو کہا ہے، ایجپٹ کو، قطر کو، جو بھی بیچ میں انوالو ہیں، کہ آپ اس جنگ کو جلدی ختم کرائیں تاکہ معاملہ جلد سے جلد آگے بڑھے۔ اگلی بات سنیے گا، اگلی بات یہ ہے رائٹ ناؤ کہ اس ٹائم جو بون آف کنٹینشن ہے وہ کیا بنا ہوا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیے، حماس نے کہا ہے کہ وہ ساری باتوں کو تسلیم کرے گا ٹرمپ صاحب کی، لیکن ایک بات کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا، وہ کیا ہے؟ حماس is saying that they will never disarm، وہ اپنا اسلحہ نہیں ڈالیں گے، وہ ڈس آرم نہیں ہوں گے، اور وہ جب پیس پلان ہوگا تو اس میں وہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کا حصہ بھی بنیں گے، پولیٹیکل فیصلوں کا حصہ بنیں گے غزہ سٹی کا۔
ٹرمپ صاحب کو یہ بات منظور نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, بیکاز ایک طرف جو ہے وہ ایجپٹ ہے, ایک طرف قطر ہے, وہ بھی چاہ رہے ہیں, ایک طرح سے جو عرب کنٹریز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ حماس ڈس آرم ہو تاکہ جو یہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے ان کے, جو یہ مصیبت ختم ہو. لیکن حماس یہ کہتا ہے کہ وہ ڈس آرم نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ انہوں نے پیلسٹینین ریاست کو آزاد کروانا ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف لے کر جانا ہے. اب اگلی بات سنیں گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل ایک اور بڑا سخت بیان دیا ہے, اس بیان کو سمجھیے گا, اور یہ اشارہ ہے اسرائیل کے لیے بھی. اور اگلے 2 دن, اگلے 48 گھنٹے یاد رکھیے گا, اگلے 48 گھنٹے بڑے ضروری ہیں کیونکہ اگلے 48 گھنٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ فرائیڈے کی شام تک ہوسٹیجز کو رہا کر دیا جائے گا. اب اس بات کو سمجھیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ said that the essence of massive bloodshed will time is of the essence اور massive bloodshed will follow. ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی ہے کہ وقت جو ہے وہ آپ کی کگار پہ ہے, وقت سے آگے نکلنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ وقت سے آگے نہیں نکلیں گے تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ ہم آپ کا خون نکال دیں گے, ہم لوگوں کو مار دیں گے اور بلڈ شیڈ ہوگا. مطلب انہوں نے کہا ہے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو وہ اجازت دے دیں گے اگر یہ کام نہ ہوا, ہوسٹیجز کو رہا نہیں کیا گیا. اگلی بات سنیں گا. ٹرمپ آلسو said he thought the hostages would start to be freed very soon. تو ٹرمپ صاحب کے خیال سے وہ یہ کہہ رہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہوسٹیجز تو جمعے کی رات کو ہی رہا ہونا شروع ہو جائیں گے, آج تو منڈے ہے, تو وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں. 3 دن ہو چکے ہیں بائی دا وے حماس کا پیس پوائنٹس ماننے کے لیے. اگلی بات سنیے گا. ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں وی ڈونٹ نیڈ فلیکسیبلٹی بیکاز ایوری ون ہیز پریٹی مچ ایگریڈ ٹو اٹ بٹ دیر ول بی آلویز سم چینجز. اب جب ٹرمپ صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا, ہیلی کاپٹر کے پاس وہ کھڑے ہوئے تھے, صبح آپ نے ان کا انٹرویو سنا ہوگا, تو ٹرمپ صاحب سے ایک صحافی نے پوچھا کہ سر یہ بتائیے گا آپ مہربانی کر کے کہ حماس تو کہہ رہا ہے کہ وہ ڈس آرم نہیں ہوگا, تو آپ اس بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں. اب مور امپورٹنٹلی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی کسی بھی پیس پوائنٹ میں. ہاں اگر ہمیں کچھ لگا تو ہم چینجز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حماس کو بھی تھوڑا بہت فیس سیونگ وہ دینا چاہتے ہیں. لیکن دا تھنگ از دیٹ اسرائیل نہیں چاہتا کہ حماس کو فیس سیونگ دی جائے, بیکاز اگر حماس کو فیس سیونگ دی گئی تو پرابلم بن جائے گا امریکہ کے لیے, اور مور امپورٹنٹلی اسرائیل کے لیے زیادہ پرابلم بنے گا کیونکہ امریکہ تو 10,000 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے نارتھ امریکہ میں, اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اگلی بات سنیں گا. ٹرمپ صاحب نے اگلی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب said that it's a great deal for Israel. یہ بہت بڑی ڈیل ہے اسرائیل کے لیے. It's a great deal for the entire Arab world. یہ پوری عرب ورلڈ کے لیے بہت بڑی ڈیل ہے. مسلم ورلڈ, مسلم دنیا کے لیے بڑی اچھی ڈیل ہے. اینڈ ورلڈ, سو وی آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. اور ہم پوری دنیا کے لیے بڑے خوش ہیں کہ یہ بڑی اچھی ڈیل ہے. تو ٹرمپ صاحب کے لیے تو یہ بہت اہم ڈیل ہے. اب اگلی بات سنیں گا. اب کیا بات ہے؟ اگلی بات یہ کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے ایک اسپوکس پرسن ہیں, ان صاحب کا نام ہے سوش بیڈورسن صاحب. سوش بیڈورسن صاحب جو ہیں یہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں. سروش صاحب کہتے ہیں کہ دیٹ وائل